اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ حضرت امام حسین کو مسلم بن عقیل کا خط ملا کہ اب تک میرے ہاتھ پر 12,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے اور روز بروز حامیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ جلد کوفہ تشریف لائیں۔ اس پیغام کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دور اندیش معاملہ فہم اشخاص کو حضرت حسین کے سفر کوفہ کی اطلاع ہوئی تو خدمت میں حاضر ہو کر ارادہ سفر سے باز رہنے کی کوشش کی۔ عمر بن عبد الرحمن مخزومی نے کہا، میں سنتا ہوں آپ عراق کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس سفر میں آپ کے لیے اندیشہ ہے۔ آپ اس شہر میں نہ جائیں۔ آپ اس شہر میں جا رہے ہیں جس میں عہدیدار امراء ہیں، ان کے پاس خزانے ہیں، لوگ دینار و درہم کے غلام ہیں۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے وہی آپ سے آمادہ پیکار نہ ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، برادر، خدا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، مجھے یقین ہے کہ تم نے خیر خواہی کی بات کہی۔ مقدر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں تمہاری رائے پر عمل کروں یا نہ کروں مگر تم کو اپنا بہترین مشیر اور ہوا خواہ سمجھتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس آئے اور کہا، میں تم کو کوفہ جانے سے روکتا ہوں۔ تم وہاں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک اہل کوفہ اپنے امیر کو قتل نہ کر ڈالیں۔ اگر ان کے بلانے پر جا رہے ہو اور ان کا امیر ان میں موجود ہے تو یقین کر لو کہ تمہیں جنگ کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم کو وہ لوگ دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور تمہارے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں آج رات استخارہ کروں گا، دیکھیے حکم الہی کیا ہوتا ہے۔ دوسرے دن پھر ابن عباس آئے اور کہا برادر من، مجھے بغیر نصیحت کیے صبر نہیں آتا۔ اس راہ میں مجھے تمہارے ہلاک ہونے کا خوف ہے۔ اہل عراق بے وفا عہد شکن ہیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی شہر میں قیام کرو، تم ان کے سردار ہو۔ اگر تم مکہ سے جانا ہی چاہتے ہو تو یمن کی طرف چلے جاؤ، وہ بہت وسیع سرزمین ہے، یہاں گھاٹیاں باکثرت ہیں۔ وہاں سے تم اپنے دائی اطراف و جوانب میں روانہ کرو اور لوگوں سے بیعت لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں پختہ ارادہ کر چکا ہوں، کسی طرح نہیں رک سکتا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس قوم کے پاس جس نے آپ کے باپ کو شہید کیا اور آپ کے بھائی کو طعنہ دیا۔ بہتر ہوتا کہ آپ حجاز میں قیام کرتے اور اس کام کو یہیں سے انجام دیتے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، میرے جد امجد نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مینڈھے کی بدولت کعبہ کی بے حرمتی ہوگی اور مجھے منظور نہیں کہ وہ مینڈھا میں ہی بنوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حاضر ہوئے اور کہا، تم بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لیے مکہ سے باہر نہ جاؤ۔ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا۔ آپ نے آخرت کو قبول کیا چونکہ تم آن حضور کے جج ہو۔ دنیا کی طلب نہ کرو، نہ اس کے گرد و غبار سے اپنے مبارک دامن کو آلودہ کرو۔ یہ کہہ کر ابن عمر رو پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اشکبار ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرماتے ہوئے کہا، اے ابو عبداللہ، میں آپ کا خیر خواہ اور آپ کا شفیق ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے حامیوں نے کوفہ سے خطوط لکھے ہیں۔
وہ آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں تو آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ میں نے آپ کے والد کو سرزمین کوفہ میں کہتے سنا، خدا کی قسم انہوں نے مجھے رنجیدہ کیا اور انہوں نے مجھے ستایا اور مجھ پر غضب کیا، ان لوگوں میں ہرگز وفا نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا پختہ ارادہ کر چکے تھے، اس لیے 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال، افراد خاندان اور اعوان و انصار کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ مقام صفاہ میں عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا، اہل کوفہ کا کیا حال ہے؟ عرض کی، خدا کی قسم آپ نے واقف کار مستحق ہی سے استفسار فرمایا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، لوگوں کے قلوب دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضا آسمان سے اتر رہی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے، اللہ ہی سارے امور کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر حکم الہی ہماری مرضی کے موافق صادر ہوا تو ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، حالانکہ وہ ادائے شکر سے مستغنی ہے، اور اگر قضائے خداوندی خلاف توقع نازل ہوئی تو ہم صبر کر لیں گے۔ مقام تنعیم پر عبداللہ بن جعفر کا خط ملا، جس میں تحریر کیا گیا تھا، برادر من، خدا کے واسطے تحریر دیکھتے ہی واپس آ جاؤ۔ میں تم کو اس لیے نصیحت کرتا ہوں کہ اس سفر میں تمہاری ہلاکت اور تمہارے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، تم مسلمانوں کی امید گاہ اور پیشوا ہو۔ عجلت نہ کرو، میں خط کے بعد بھی تمہارے پاس آ پہنچتا ہوں۔ اس خط کے بعد عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن عمر حاکم مکہ عمر بن سعید کا مکتوب لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جس میں لکھا گیا تھا، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو اس راستہ سے پھیر دے جدھر تم جا رہے ہو۔ میں تم کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں کہ افتراق سے باز آؤ، اس میں تمہاری ہلاکت ہے۔ میں تمہارے پاس عبداللہ بن جعفر اور اپنے بھائی کو بھیجتا ہوں، تم ان کے ساتھ لوٹ آؤ۔ میں تم کو امان دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ صلح رحمی اور بھلائی سے پیش آؤں گا، تمہاری مدد کروں گا، تم میرے جوار میں نہایت اطمینان اور راحت کے ساتھ رہو گے۔ اس تحریر پر خدا وکیل اور شاہد ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھنے کے بعد فرمایا، میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں آپ نے مجھے ایک حکم دیا ہے جس کی تعمیل میں ہر حال میں کروں گا، انجام چاہے کچھ بھی ہو۔ عبداللہ اور یحییٰ نے خواب دریافت کیا تو جواب دیا، میں نے اسے نہ کسی سے بیان کیا ہے اور نہ مرتے دم تک بیان کروں گا۔ پھر عمر بن سعید کے خط کا جواب لکھا، جو شخص اللہ جل شانہ کی طرف بلاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے اور اپنے اسلام کا معترف ہے، وہ خدا اور اس کے رسول سے اختلاف کیوں کر سکتا ہے؟ تم نے مجھے امان، بھلائی اور صلہ رحمی کی دعوت دی ہے، بس بہترین امان اللہ تعالیٰ کی امان ہے۔ جو شخص دنیا میں خدا سے نہیں ڈرتا، خدا قیامت کے دن اس کو امان نہیں دے گا۔ اس لیے میں دنیا میں خدا کا خوف چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اس کی امان کا مستحق رہوں۔ اگر خط سے تمہاری نیت واقعی میرے ساتھ صلہ رحمی اور نیکی کی ہے تو خدا تم کو دنیا و آخرت دونوں میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام۔ امام حسین کوفہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ انہیں مقام سلبیہ پر ایک اسدی شخص سے جو کوفہ سے آ رہا تھا، حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔
جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اہل کوفہ نے خوف اور لالچ سے متاثر ہو کر غداری کی ہے۔ ایسے ماحول میں کوفہ جانا دانشمندی نہ تھی۔ آپ کے ساتھیوں نے مراجعت یعنی واپسی کا مشورہ دیا۔ حضرت امام حسین بھی لوٹنا چاہتے تھے، مگر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، واللہ جب تک ہم مسلم کا انتقام نہ لے لیں یا سب قتل نہ ہو جائیں واپس نہ جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے بعد زندگی کا مزہ نہیں۔ چند لوگوں نے کہا، واللہ آپ مسلم بن عقیل جیسے نہیں ہیں، آپ جو ہی کوفہ پہنچیں گے سب لوگ آپ کے مطیع ہو جائیں گے۔ دوپہر کا وقت تپتا ہوا صحرا، مقام شراف دور سے گرد و غبار کا بادل دیکھ کر لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ وجہ دریافت کی گئی تو کہا گیا کہ ہمیں گوجان درختوں کا باغ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ باغ نہیں، سواروں کی پیش رفت کی گرد ہے۔ بنی اسد کے دو شخصوں نے کہا، اس میدان میں کہیں باغ نہیں ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملجا و مامن یعنی پناہ کی تلاش میں چلے، مگر ابھی مقصود تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ 1000 سواروں پر مشتمل یزیدی لشکر کا ہر اول دستہ حر بن یزید تمیمی یربوئی کی قیادت میں سامنے آ پہنچا۔ ظہر کا وقت ہوا، اذان دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے میدان میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے پاس آج خود نہیں آیا، اب اگر تم لوگ اپنا اقرار پورا کرو تو میں تمہارے شہر چلوں۔ اگر تمہارے شہر میں میرے داخل ہونے سے تم کو نفرت ہو تو اجازت دو کہ میں جس شہر سے آیا ہوں وہیں واپس جاؤں۔ کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ اقامت ہوئی۔ حر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ آپ قیام گاہ پر واپس آئے اور حر اپنی فرود گاہ یعنی ٹھکانے کی جانب روانہ ہوئے۔ عصر کی اذان کے بعد جب حر اور ان کے ہمراہی نماز کے لیے آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا، اے لوگوں، اگر تم اللہ سے ڈرو اور حق کو پہچانو تو خداوند تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ ان ظالموں ناحق شناسوں سے جو مدعی امارت ہیں، ہم زیادہ مستحق خلافت ہیں، اور اگر تم یہ بات ناگوار سمجھتے ہو اور تم ہمارے حقوق کو بھلا بیٹھو اور تمہاری وہ رائے بدل جائے جس کو تم نے اپنے قاصدوں اور خطوط کے ذریعہ سے ظاہر کیا تھا تو ہم واپس جائیں۔ حر نے جواب دیا، خدا کی قسم، ہمیں ان قاصدوں اور خطوط کی اطلاع نہیں جن کا تم بار بار ذکر کر رہے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط سے بھری ہوئی 2 تھیلیاں نکالیں اور کھول کر خطوط کو زمین پر پھیلا دیا۔ حر نے کہا، ہم نے یہ خطوط نہیں لکھے، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم سے اگر ملاقات ہو جائے تو ہم تم کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک کہ تمہیں عبید اللہ بن زیاد امیر کوفہ کے پاس نہ لے جائیں۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس سے موت بھلی ہے، اور اپنے ہمراہیوں کو واپس جانے کا حکم دے کر سوار ہوئے۔ حر نے روکا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ چلنے پر مجبور کیا اور کہا، آپ یزید کو لکھیے اور میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسی راہ پیدا کر دے جس سے آپ مبتلائے مصائب نہ ہوں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جانے کا حکم دیا تو حر نے دائیں بائیں سے روکنا شروع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لوگوں کے روبرو ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی ظالم بادشاہ کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محرمات کو حلال کرتا ہے، اس کے عہد کو توڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا ہے، خلق اللہ میں
ظلم و گناہ کے کام کرتا ہے، پھر اپنے کسی قسم کی قولی یا عملی دست درازی نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے ساتھ شمار کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی تابع داری شروع کی ہے، فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے، حدود شرعی سے دستکش ہو گئے ہیں، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ لیا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔ میں ان لوگوں سے زیادہ صاحب الامر ہونے کا مستحق ہوں۔ تمہارے خطوط اور کاشد میرے پاس آئے اور تم نے مجھ کو بیعت کرنے کے لیے بلایا، اب تم مجھے رسوا نہ کرو۔ اگر اپنی بیعت و اقرار پر قائم رہو گے تو راہ حق پا جاؤ گے۔ میں حسین، علی اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ تم کو میرے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد شکنی کی تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ تم نے میرے باپ، میرے حقیقی بھائی حسن اور یعنی چچا جاد مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی بدعہدی کی ہے۔ افسوس ہے کہ تم لوگ مجھ کو دھوکہ دے کر اپنا حق اور حصہ دینداری ضائع کر رہے ہو۔ بس جو بدعہدی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو تم سے بے پرواہ کرے گا۔ حر نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے جنگ کی تو بلا شبہ مارے جاؤ گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم ہم کو موت سے ڈراتے ہو؟ اور یہ اشعار پڑھے، میں تو اپنا مقصد پورا کروں گا۔ جوان مرد موت سے آر نہیں کرتا، جبکہ اس نے نیکی کی نیت کی اور مسلمان ہو کر جد و جہد کی، اچھے لوگوں سے بجاتے ہی محبت پیدا کی، گردن جدنی لوگوں کی مخالفت کی اور باغیوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بس اگر میں زندہ رہا تو مجھے ندامت نہ ہوگی، اور اگر مر گیا تو مجھے ذرا بھی صدمہ نہ ہوگا۔ تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو ذلیل و رسوا ہو کر عمر بسر کرے گا۔ حر خاموش رہے مگر ساتھ نہ چھوڑا، اور ادھر ادھر سے راستہ روکتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کا یہ اندازہ دیکھا تو فرمایا، شکل تو کا ام کا ماجا ترید، تیری ماں تجھ پر روئے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا، خدا کی قسم، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا یہ بات کہتا تو میں اس کو دندانے سکن جواب ضرور دیتا، مگر آپ کی محترم ماں کا ذکر تو بھلائی کے علاوہ کسی اور طریقہ سے کرنا سخت گناہ ہے۔ حر نے سنجیدہ انداز میں کہا، حسین، مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو نہ چھوڑوں، یہاں تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جاؤں، مگر میں جب سو جاؤں تو رات کی تاریکی میں آپ وہ راستہ اختیار کریں جو کوفہ کو جاتا ہے اور نہ مدینہ کو۔ پھر آپ یزید کے پاس لکھیں اور میں ابن زیاد کو تحریر کروں۔ ممکن ہے کہ خدا کوئی ایسی صورت پیدا کرے جس میں ہماری عافیت ہو۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر صحرا میں پھرتے رہے، مگر صبح ہوئی تو اسی مقام پر تھے جہاں سے سفر آغاز کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیب پہنچے تو کوفہ سے 4 آدمی آئے۔ آپ نے ان سے کوفہ والوں کا حال دریافت فرمایا۔ مجمع بن عبداللہ العائجی نے جواباً عرض کیا، شرفائے کوفہ کی رشوت خوری میں اضافہ ہو چکا ہے، دنیا کی تمامیں پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک زبان ہو رہے ہیں، باقی رہے عوام الناس تو ان کے قلوب تمہاری طرف مائل ہیں، لیکن ان کی تلواریں کل تم پر نیام سے باہر آئیں گی۔